اس میں کوئی بھی ٹیکسیشن جو ہے وہ ان دا کیس آف فیڈرل گورنمنٹ پارلیمنٹ اینڈ ان دا کیس آف پروونشل گورنمنٹ جو کابینہ پاس کر کے بھیجتی ہے، کیا وہ پھر آٹومیٹکلی نافذ ہو جاتا ہے یا اس نے اسمبلی میں لے کیا جانا ہوتا ہے؟ تو جو آئین میں وضع کردہ طریقہ ہے اور جو پروسیجر میں ہے وہ تو بڑا واضح ہے اور بڑی پلین سپیکنگ میں ہے کہ کیبنٹ نے پاس کیا، کیبنٹ نے اسمبلی میں بھیجا اور اسمبلی میں لے ہونے کے بعد ووٹ اپون ہو کر وہ پاس ہو گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس میں بہر صورت اس نے اسمبلی میں لے ہونا ہے۔ تو جو کوئی نوٹیفیکیشن وداؤٹ بینگ پریزنٹڈ اینڈ لیڈ ان دا ہاؤس، تو وہ نوٹیفیکیشن کے متعلق کل رولنگ جو پاس کی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن جس کا اطلاق سیکشن 11 آف انکم ٹیکس لاء کے تحت ہے یا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے لاء کے تحت سیکشن 11 کے تحت ہے، اور یا پھر جو آرٹیکل 77 ریڈ ود آرٹیکل 127 آف دا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے۔ تو اس میں دو بنیادی باتیں طے کی ہیں اس رولنگ کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ کسی قسم کی بھی کوئی ٹیکسیشن وہ اسمبلی میں آنی ایک لازمی امر ہے، اس کا اسمبلی میں لے کیا جانا ایک لازمی امر ہے۔ ٹیکسیشن کا جو ریپرزنٹیشن کے ساتھ کانسٹیٹیوشن نے اسکیم دی ہے، اس میں فائنانس ایکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال بجٹ کے ساتھ ایک فائنانس ایکٹ آتا ہے، اس میں ٹیکسیشن چاہے کسی مد کی بھی ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس پہ ہو، چاہے وہ ان اینی ادر اس کے کسی اور سلسلے میں جو بھی ٹیکسیشن ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں ہم اسمبلی میں لے کرتے ہیں۔ جب ہمارا بجٹ آتا ہے اس کے ساتھ اس کو اپروو کیا جاتا ہے، اس پہ فار اینڈ اگینسٹ ووٹس آتے ہیں، اور آبویسلی جو میجورٹی اور گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پاس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کیس میں ایک انہیرنٹ مسٹیک اکر ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر کے ساتھ ایک رولز جو کہ سب آرڈینیٹ رولز ہیں، جو کسی صورت بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو اے اینڈ بی جو کہ ایکٹ کی منشا تھی، ان دونوں کے بیونڈ جا کر کام نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر کے ساتھ آپ لیوی کریں کہ کتنا ٹیکس ہے۔ اب یہ سائملٹینیسلی دو پوزیشنز آ گئی تھیں، ایک اسمبلی میں کابینہ کی طرف سے پاس کردہ، کابینہ کا پاس کردہ ایک اسمبلی میں لے کرنے کے لیے کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا، وہ کمیٹی کے اندر پینڈنگ تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایس آر او ان فیلڈ آ گیا۔ تو یہ جو ڈویلٹی تھی دونوں چیزوں کی کہ ایک اسمبلی میں لے ہوا ہے اور ساتھ ایک ایس آر او آ گیا ہے، تو ایک کی سپریشن ضروری تھی اور کون یہ ریکوائرڈ تھا کہ اس کے پہلے کی سپریشن کر دی جائے۔ تو کل میڈیا میں جب میں نے یہ دیکھی بات کہ جب یہ رپورٹ ہوا، آپ سب دوستوں نے اس کو کور کیا، تو اس حد تک تو بات درست تھی کہ وہ وائڈ ہے، اس کو سپریس کر دینا چاہیے۔ اس کے ٹیکسز کے ریٹ وہی ہیں جو کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، وہ پریروگیٹو بھی گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہے، کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، کابینہ کا یہ اختیار ہے کہ کابینہ منظور کرے کہ کتنے فیصد لوگوں کو مستثنیٰ کرنا ہے۔ تو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بالکل غریب آدمی پر بوجھ نہیں ڈلنا چاہیے، کسان پر بوجھ کسی صورت نہیں ڈلنا چاہیے، اور 90% لوگوں کو اس ٹیکس میں سے 90% سے زائد لوگوں کو مستثنیٰ قرار دے دیے۔ کن لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس آیا؟ وہ جو اس کی حیثیت رکھتے تھے کہ جن کو اپنی انکم ٹیکس میں اسیسمنٹ میں جن کے اوپر یہ ٹیکس لگتا ہے، جن ایک سلیب کے ساتھ کہ اتنے فیصد لوگ اس ٹیکس کے نیٹ میں آتے ہیں، جو کہ قریب جو کہ بڑی فارمنگ کرتے ہیں، جو کلسٹر فارمنگ کرتے ہیں، جو کارپوریٹ فارمنگ کرتے ہیں، جن کی جو ریسیٹ آف ٹیکسز ہے یا جو ان کی انکم کی بریکٹ ہے وہ ایک خاص حد سے اوپر ہے، تو اس کے اوپر وہ ٹیکس لاگو ہوتا تھا۔ تو اب اس کی جو انیملی تھی، اس کو ریموو کرنا اسمبلی کی ذمہ داری تھی۔ کیا اسمبلی جو اختیار آئین اسمبلی کے لیے تفویض کرتا ہے وہ کسی اور کو استعمال کرنے کا حق دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس رولنگ کے ساتھ یہ طے کر دیا گیا کہ بالکل یہ اختیار اسمبلی کے پاس ہے کہ اگر کابینہ کا منظور کردہ بل
اسمبلی میں آتا ہے. آبویسلی جہاں پر میجورٹی ہے کیبنٹ وہی فارم کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسمبلی کا طریقہ ہے وہ میجورٹی کا طریقہ ہے. اگر میجورٹی اس کو پاس کرتی ہے تو وہ پاس, اٹ اسٹینڈس پاسڈ. اس کی بنیادی بات یہ ہے. تو یہ دو باتیں بے حد ضروری تھیں کہ جن کی وضاحت کرنا لازمی ہے. اور آج کے ایجنڈا پر اس لیے میں نے کل اس کو وائڈ ڈکلیئر کیا. میں نے کہا اٹ از وائڈ ایب انیشو, یہ غلط ہے. اس کا اس کے ریٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ریٹس گورنمنٹ نے فیصلہ کیے ہیں کہ یہ ٹیکسیبل انکم جو ہے, لیٹ سے کہ میری اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آئی ایم ارننگ 5.6 ملین روپیز, تو یہ ٹیکس کے اے بریکٹ میں آتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, میجورٹی اس کو اپروو کرتی ہے تو اٹ اسٹینڈز اپرووڈ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہاں سوال صرف اس اختیار کا ہے کہ اس اختیار کو ایکسرسائز کس نے کرنا ہے. یہ کیا کوئی انکروچمنٹ کے زمرے میں آ رہا تھا؟ کیا یہ جو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کی ایک بحث, بڑی بحث ہے جو آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن آف 1973 نے طے کر دی کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, اس طے شدہ اصول سے کیا ڈیویشن کی جا سکتی ہے؟ اس کو طے کرنا ضروری تھا کہ بالکل نہیں کی جا سکتی. جو بھی ٹیکسیشن ہے اس کو اسی ہاؤس میں لے ہونے کے بعد ہونا ہے. تو یہ دو بیسک پرنسپلز تھے جن کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں جو تھیں انسلری, وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچیں جن کے لیے یہ ضروری بات تھی. میرا اس میں آج اس انوائرمنٹ میں جس میں آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آج پاکستان اپنی بے شمار محنت, کوشش, ان معاشی مشکلات سے نکلنے کی کوشش میں, جس میں ہر پاکستانی اس فیلنگ انکلائنڈ نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلا شبہ آج مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج معاشی مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں, عام شہری کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بھی اثرات آج ہمارے پہ ہیں, جو یہ بہت بڑا ایک گلوبل کانفلکٹ ہے جس کی بنیاد پر کبھی تیل کی قیمتیں اوپر ہو گئیں اور ان کے نتیجے میں مہنگائی پر اثر پڑا. اس کے بھی ہمارے اوپر ایفیکٹس ہیں انڈاؤٹیڈلی. بلا شبہ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ ان ساری تکالیف سے عوام الناس گزر رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو بڑے کام حکومت کر رہی ہے, اس میں انٹرنیشنل دنیا کے وہ ادارے جن کے ساتھ آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن اینڈ کنسولیڈیشن آف رائٹ فائنینشیل پوزیشن ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو کہیں کوئی ایسی پروسیجرل مسٹیک کل کو اس بات کا باعث نہ بنتی. اس بنیاد پر بھی اس انیملی کو دور کرنا بے حد لازم تھا, اور اسمبلی کا یہ